حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت مشہور پیغمبروں میں سے ہیں اور ان کے سلسلہ نسب سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت قریب ہیں، رشتے میں حضرت امیس علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کی طبیعت نہایت حلیم الطبع، نیک، صالحہ اور اعلیٰ درجے کی صابر تھی۔ آپ کا وطن ملک شام تھا۔ ابراہیم بن یوسف علیہ السلام کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی اور یہ ان کا معمول تھا کہ وہ روزانہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے بغیر خود بھی کھانا نہ کھاتے تھے، اور اسی طرح سے وہ جب کوئی نیا کپڑا استعمال کرنا چاہتے تھے تو وہ پہلے 10 مسکینوں کو کپڑا پہناتے پھر خود پہنتے تھے۔ کیڑوں کی بلا میں مبتلا ہونے سے قبل وہ صرف نبی بنائے گئے تھے، لیکن اس ابتلا کے بعد وہ مرسل بنائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و فرزند عنایت کیے تھے۔ غرض یہ کہ وہ دنیاوی زندگی میں ہر طرح سے خوش تھے اور کثرت سے خداوند قدوس کی شب و روز عبادت و بندگی میں لگے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان مردود نے یہ دیکھ کر اللہ کی درگاہ میں عرض کی، اے رب، تیرا بندہ ایوب علیہ السلام جو اتنی عبادت کرتا ہے اور لوگوں سے جو سلوک کرتا ہے، صرف یہ دولت اور فرزندوں کے باعث ہے، کیونکہ تو نے اس کو بہت دولت اور فرزند دیے ہیں۔ تو اگر ایسا نہ کرتا تو وہ تیری عبادت اتنی زیادہ کبھی نہ کرتا۔ بس ہم کو اس کے پاس جانے کی اجازت دے دی جائے، پھر دیکھیں کہ تیری عبادت و بندگی کیوں کرتا ہے اور پھر کس طرح ثابت قدم رہتا ہے۔ ہم اس کو کسی راستے سے گمراہ کریں گے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ان کے پاس جانے کی اجازت دے دی تاکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا جائے۔ شیطان لعین خوش ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا تو دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام عبادت الہی میں مشغول ہیں۔ بہر صورت شیطان لعین نے چاہا کہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی طرح سے مغالطہ دوں، مگر وہ کسی طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کو مغالطہ نہ دے سکا۔ آخر منہ موڑ کر مردود لعین چلا گیا، اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ فرشتوں نے ان کی عبادت و بندگی دیکھ کر تعجب کیا اور جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام مال و دولت، زن و فرزند پانے کے سبب تیری بندگی کرتے ہیں، اور تو نے ان کو دنیا میں ہر طرح سے آرام دے رکھا ہے، اسی لیے وہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، اطاعت و بندگی اس کی عوض دولت کے نہیں، بلکہ وہ تو خاص میرے لیے ہے، اور جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں اس کے شکر میں وہ ضرور میری بندگی کرے گا، اور وہ ہر حال میں ہماری رضا پر شاکر و صابر ہے۔ اور یہ بھی تم یاد رکھو کہ ہر طرح وہ میرا مطیع و فرما بردار ہوگا۔ روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بذات خود برائے آزمائش کے بلا و مصیبت اپنے اوپر اللہ تعالیٰ سے مانگ لی تھی تاکہ پریشانی کی حالت میں اور زیادہ اپنے رب کا شکر ادا کروں اور مجھے میرا پروردگار صابروں میں شامل کر لے اور میں بہت زیادہ ثواب عظیم کا مستحق ہو جاؤں۔ بذریعہ وحی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بتایا گیا، اے ایوب علیہ السلام، تو مجھ سے صحت و تندرستی مانگ، بجائے اس کے تو نے رنج و بلا طلب کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے مؤدبانہ عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے مصیبت بہتر ہے صحت و عافیت سے۔ پس بخواہش اپنی مرض میں گرفتار ہوئے۔ مرض الہی سے ان کے تمام بدن میں پھپھولے پڑ گئے اور پھر ان میں کیڑے بھی پڑ گئے۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و فرزند اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کے جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی، ہم تو اس کے عوض میں بہت زیادہ اس کی عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ یہ کلام حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو ناگوار اور برا معلوم ہوا، چنانچہ اسی کلام کی پاداش میں حضرت ایوب علیہ السلام کو زخموں کے کیڑوں کے مرض میں مبتلا کیا۔ اور یہ بھی بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اول نقصان مال و اسباب کا ہوا اور اس کے بعد کیڑوں کے مرض میں مبتلا کیا گیا، اور یہ بھی بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اول نقصان مال و اسباب کا ہوا اور اس کے بعد فرزندوں کی جدائی ہوئی، اور پھر یکا یک کے تمام آرام و آسائش چیزیں جاتی رہیں، کیونکہ ان کی اولاد تو چھت کے تلے دب کے مر گئی، اور پھر اس کے بعد 40,000 بھیڑ بکری، ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، گائے، بیل، مویشی تھے، وہ سب مر گئے۔ پھر اس کے بعد پاسبانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی تو آپ اس وقت عبادت الہی میں مشغول تھے۔ بعد فراغت عبادت الہی سے ان لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ اے، آپ کی بھیڑ بکریاں میدان میں جتنی تھی غیب سے آگ آئی، وہ سب کو جلا گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا کہ میں کیا کروں، جس کی چیز تھی اس نے اس کو جلا دیا۔ یہ کہہ کر پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک آگ آئی تو اس نے جتنے گائے بیل تھے سب کو جلا دیا۔ چرواہے نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کے گائے بیل جتنے میدان میں تھے وہ سب نظر آتش غیب ہو گئے ہیں۔
یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد شتربانوں نے آ کر حضرت ایوب علیہ السلام کو خبر دی کہ اے حضرت، جتنے 1000 اونٹ آپ کے تھے وہ سب کے سب جل گئے۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، مرضی الہی یہی ہے، میں کیا کروں؟ پھر کچھ دیر کے بعد ہی سائنسیوں نے آخر آ کر کہا، اے حضرت، جتنے آپ کے گھوڑے تھے وہ سب مر گئے، کوئی بھی نہ بچا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو اسی میں راضی ہیں جس میں ہمارا خدا راضی ہے، سوائے مشیت الہی کے کوئی چارہ نہیں۔ بعد اس کے تمام اسباب و اثاثے، گھر، دروازے، فرش و فروش، چھت، پردے سب آگ سے جل گئے، غرض یہ کہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔ اور اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام خدا کی عبادت میں مشغول تھے۔ شعلے آگ کے ان کے سامنے آ کر گرے۔ لوگوں نے گھبرا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، اے حضرت، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اب تو کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ سن کر آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا، لوگو، اللہ کا شکر ہے کہ ہنوز جان باقی ہے، بہرحال جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ پھر دوسرے دن 4 بیٹے 3 بیٹیاں معلم صاحب کے پاس پڑھتے تھے۔ اتفاقاً معلم صاحب کسی کام کو متک سے باہر گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں چھت کے گرنے سے دب کر مر گئے۔ معلم صاحب نے جا کر حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی، اے حضرت، آپ کی اولاد سب کی سب چھت گرنے سے دب کر مر گئی۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سب شہید ہوئے، غرض فرزند، مال و متاع، گھر بار سب جاتا رہا، کوئی بھی چیز باقی نہ رہی۔ غم فرزنداں سے صبر کرنے اور اپنی بیوی کو سمجھاتے اور یہ کہتے تھے کہ ترجمہ یعنی صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ پھر 1 ہفتے کے بعد حالت نماز میں ہی ان کے جسم میں ایک پھپھولا پڑا اور پھر اس سے زخم پیدا ہو گیا، اور یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت سڑ کے کیڑے پڑ گئے، اور باوجود اتنی سختی اور تکلیف اور پریشانی کے پھر بھی اللہ کی عبادت و بندگی میں سستی نہ کرتے تھے، بلکہ اور زیادہ عبادت میں مصروف رہتے، اور حالت اس درجہ خراب ہو گئی کہ ایک ہی جگہ پر پڑے رہتے، اٹھنے بیٹھنے ہلنے جلنے کی طاقت نہ تھی۔ اسی طرح 4 برس تک زی فرش رہے۔ خویش و اقربا اپنے بیگانے محلے والے ان سے نفرت کرنے لگے، سب سے رشتہ چھوٹ گیا۔ 4 بیویاں تھیں، وہ بھی مطلقہ ہو گئیں۔ صرف ایک بیوی جس کا نام رحیمیہ تھا، وہ بہت نیک بخت تھی، وہ ہر وقت حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی، اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ جس طرح میں آپ کی صحت و تندرستی میں اور دولت و نعمت کھانے پینے میں شریک حیات تھی، اب اس مصیبت میں بھی انشاءاللہ ہر وقت آپ کی شریک حیات رہوں گی، اور آپ کی خدمت جہاں تک ہو سکے گی کروں گی، اور جو کچھ رنج و مصیبت ہوگی اس کو برداشت کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں میری نجات کا سبب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا، بس اسی پریشانی و مصیبت میں 7 برس گزرے، اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی مرضی میں تقریباً 18 سال گزرے، یعنی ان کے تمام بدن کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور ان زخموں کی بدبو سے محلے کے لوگ بھی نفرت کرتے تھے، اور یہاں تک کہنے لگے تھے کہ ہم لوگ ان کے زخموں کی بدبو کی وجہ سے محلے میں نہیں رہ سکتے، اور ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ خدا نخواستہ اگر ان کی بیماری ہم میں سرایت کر گئی تو ہم سب بھی اسی مرض میں گرفتار ہو جائیں گے۔ ان وجوہات کے سبب حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قریہ میں رہنے نہ دیا، اور خویش و اقربا کسی نے بھی نہ پوچھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بیوی جن کا نام رحیمیہ تھا، اور 2 شاگرد ان کے پاس رہے۔ ان لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ٹاٹ میں لپیٹ کر گاؤں سے دور لے جا کر رکھا۔ بس یہ حالت دیکھ کر بہت روئے تھے، اور کہتے تھے کہ یا اللہ، ہماری سرداری کہاں گئی، اور زن و فرزند اور میرے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ آج کوئی کام نہیں آتا مگر صرف تو ہی میرا مالک اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ خرابی میرے اندر ہے کہ لوگ اپنے گاؤں سے مجھے دور کرتے ہیں۔ پھر وہاں سے اٹھا کر تیسری جگہ رکھا تو وہاں کے لوگوں نے جب حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا تو نفرت کرنے لگے، اور پھر وہاں سے بھی نکال دیا۔ آخر دونوں شاگردوں نے ان کو ناچار ہو کر ایک میدان میں لے جا کر ایک درخت کے سائے تلے رکھا، اور وہ دونوں شاگرد چند روز کے بعد اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے۔ صرف ان کی بیوی رحیمیہ ان کی خدمت میں رہیں۔ کہتے ہیں کہ بیوی رحیمیہ ہر روز حضرت کو اس میدان میں اکیلا چھوڑ کر محلے میں جا کر محنت و مشقت کر کے اور جو کچھ ملتا وہ لا کر کھلاتی، اور پھر دست بدستہ خدمت میں رہتی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اپنی عادت کے موافق گاؤں میں نکل گئیں کہ کچھ محنت و مشقت کر کے اپنے معذور شوہر کو کھلائیں۔
اس دن کسی نے بھی مزدوری میں نہ بلایا۔ آخر شام کے وقت نہایت حیران و پریشان مایوس ہو کر اپنے دل میں کہنے لگیں کہ آج خالی ہاتھ کس طرح شوہر کے پاس جاؤں گی اور ان کو کیا کھلاؤں گی؟ اللہ آج مجھ کو کہیں سے کچھ دے۔ یہ کہہ کر ایک عورت کافر کے پاس گئیں، سوال کیا کہ اے بی بی، مجھ کو آج کھانے پکانے کو کچھ نہیں ملا، تم مجھ کو کچھ دے دو تاکہ میں اپنے شوہر کی جا کر خبر لوں، کیونکہ وہ شدید مرض میں مبتلا ہیں۔ ان کو کھلاؤں گی اور کل جو مزدوری ہوگی اس سے میں ادا کروں گی۔ وہ کافرہ عورت بولی کل میرا کچھ کام نہیں ہے، مگر تیرے سر کے بال مجھ کو بہت اچھے نظر آتے ہیں، تھوڑے سے کاٹ کر مجھ کو دے دو، جا تب تجھ کو کھانے کو دوں گی۔ بی بی رحیمیہ یہ سن کر رو پڑی اور نہایت عاجزی و انکساری سے کہنے لگی، اے بی بی، اس بات سے مجھ کو معاف رکھ، شوہر میرا بیمار ہے، طاقت بالکل نہیں ہے، بجائے عصا کے ان بالوں کو میرے پکڑ کر نماز کے لیے اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آخر بتیرا سمجھایا، لیکن اس کافرہ عورت نے یہ بات نہ مانی اور بی بی رحیمیہ نے ناچار ہو کر اپنے سر کے بال کاٹ کر اس کافرہ کو دے دیے اور پھر اس کافرہ عورت سے اپنے شوہر کے واسطے کھانے کو لائیں۔ اس وقت شیطان مردود نے بصورت پیر مرد کے حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر کہا کہ تیری بیوی کو فلانی عورت نے بدکاری کی چوری میں پکڑ کر سر کے بال کاٹ ڈالے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر بہت غمگین ہوئے اور اسی پریشانی کی حالت میں بہت روئے۔ کہتے ہیں کہ اس بات کو سن کر جس قدر روئے تھے وہ 18 سال کی بیماری میں ایسا کبھی نہیں روئے، مگر شیطان لعنتی کی تہمت دینے سے اپنی بیوی پر روئے اور قسم کھا کر عہد کیا کہ میں اگر اس بیماری سے آرام پاؤں گا تو اپنی رحیمیہ کو 100 درے ماروں گا۔ اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ بال کاٹنے کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ بعض روایتوں میں یوں ہے کہ بی بی رحیمیہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ لے آتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ راستے میں شیطان مردود سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان بولا، تم کون ہو، کہاں سے آتی ہو اور کہاں جاؤ گی، ایسی پریشان خاطر کیوں ہو؟ بی بی رحیمیہ نے کہا، میرا شوہر سخت بیمار ہے اور اس قدر نحیف ہے کہ اس میں حص و حرکت کی بھی طاقت نہیں، بلکہ صاحب فرش ہے، اس لیے میں سخت پریشان ہوں، کیا کروں؟ پس شیطان لعین نے ان سے کہا کہ میں ایک دوا تم کو بتاتا ہوں، اگر تم اس کو اپنے عمل میں لاؤ گی تو تمہارا شوہر بہت جلد اچھا ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ اگر سور اور شراب استعمال میں لاؤ گی تو البتہ بہت جلد آرام ہو جائے گا اور مرض بالکل جاتا رہے گا، اور یہ بہت اچھی دوا ہے۔ پس بی بی رحیمیہ حضرت ایوب علیہ السلام سے جا کر بولی کہ اے حضرت، ایک شخص پیر مرد سے میری ملاقات راستے میں ہوئی تو میں نے تمام حال آپ کا ان سے ظاہر کیا اور انہوں نے مجھ کو ایک دوا بتلائی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ بات سن کر کہا کہ وہ دوائی کیا بتائی ہے؟ وہ بولی، اگر آپ شراب اور سور کے گوشت کو استعمال میں لائیں گے تو فوراً آرام ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بی بی پر بہت غصہ ہوئے اور کہا، اے رحیمیہ، تو مجھ کو گناہگار کرنا چاہتی ہے؟ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھا کر بولے کہ اگر میں آرام پاؤں گا اور بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھ کو 100 لکڑی ماروں گا۔ کیوں تو نے ایسی بات کہی؟ اس کے بعد دربار خداوندی میں بہت ہی گریہ وزاری کی اور کہا، یا اللہ، میں نے اتنے دن بیماری میں برداشت کیے اور صبر کیا، اب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں رہی، اور اے میرے مولا، تو مجھے اس مصیبت و بلا سے نجات دے، اور میں بہت زیادہ غم اٹھا چکا ہوں، اب مجھ پر کرم کر اور اپنا رحم فرما۔ سوال، حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنے برس صبر کیا، آخر درجے پر کیوں رہے؟ جواب حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس میں کئی روایات ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے رونے کا سبب یہ تھا کہ ان کے 2 شاگرد تھے جو ہمیشہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عیادت و تیمارداری میں آیا کرتے تھے۔ ایک روز کہنے لگے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اگر کچھ گناہ نہ کرتے تو خدا ان کو مرض میں کیوں گرفتار کرتا، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے، بے گناہ کو نہیں پکڑتا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت غمگین ہوئے اور رو کر کہنے لگے، یا الہی، تجھ کو خوب معلوم ہے کہ میرے گناہوں کا حال۔ اور دوسری ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک دن 2 کیڑے ان کے زخم سے باہر نکل گئے تو حضرت ایوب علیہ السلام ان 2 کیڑوں کو پکڑ کر اسی زخم میں رکھا اور کہا، اپنی جگہ میں رہو۔ تب وہ ایسا کاٹنے لگے کہ ابتدائے بیماری سے 18 برس تک ان کو کبھی ایسا درد نہ پہنچا تھا۔ جناب باری تعالیٰ میں فریاد کی جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ ترجمہ، اور ایوب علیہ السلام نے پکارا جس وقت اپنے رب کو، الہی بے شک سچا ہے، مجھ کو درد، اور تو ہے مہربان رحم والوں سے رحم والا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی کہ اے ایوب علیہ السلام، تم کیوں روتے ہو؟
تو انہوں نے کہا کہ میں اس کیڑے کے کاٹنے سے بیتاب ہوا ہوں اور اس کا کاٹنا برداشت نہیں کر سکتا، اور میں نے 18 برس سے ایسی تکلیف نہیں اٹھائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے ایوب علیہ السلام، تم نے تو اپنے آپ سے اس مرض کو اللہ سے مانگا ہے، اور جو کیڑا آپ کے زخم سے باہر ہو گیا تھا اس کو بھی آپ نے اٹھا کر اس زخم میں رکھا ہے۔ یہ تکلیف اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور اللہ بے گناہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور نہ ان سے کسی امر میں کسی کو اختیار دیا ہے، مگر جو جیسا خدا سے مانگتا ہے وہ ویسا ہی پاتا ہے۔ اور بعض روایات میں یوں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک روز سوداگروں کے قافلے حضرت ایوب علیہ السلام کے دروازے پر آئے، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے اور اس میں کون رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس مکان میں حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر خدا رہتے ہیں۔ وہ بولے اگر نیک بندہ خدا کا ہے تو وہ اس بلا میں کیوں گرفتار ہے؟ شاید وہ خدا کے نزدیک گناہ گاروں میں ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس بات کو سن کر زارو کتار رونے لگے اور کہنے لگے کہ وہ سچ کہتے ہوں گے، اور مجھ کو تو معلوم نہیں کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک آواز آسمان سے آئی، اے ایوب علیہ السلام، تم اب اندیشہ مت کرو، اور جس مصیبت و بلا میں گرفتار ہو اس میں گھبراؤ مت، اس میں تو اللہ رب العزت کی رحمت مضمر ہے۔ پس یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے جانا کہ ضرور مجھ پر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا عتاب آیا ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے روح الامین کو پکارا، تم کہاں ہو؟ آواز آئی، میں روح الامین نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر عقاب لے کر آیا تھا۔ تب ایوب علیہ السلام نے درد سے اپنے معبود برحق کو پکارا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: اور پکارا ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، تحقیق مجھ کو پہنچی ہے ایذا، اور تو بہت مہربان ہے سب مہربانی کرنے والوں سے۔ پھر ہم نے سن لیا اس کی پکار کو، پس اٹھا دی ہم نے اس پر تھی جو تکلیف، اور اس کو دیا ہم نے اس کی گھر والی کو، اور ان کے برابر ساتھ ان کے اپنے پاس کی مہر، اور نصیحت دی ہم نے بندگی والوں کو۔ مروی ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بلا و تکلیف اللہ تعالیٰ نے دور کی اور اس مرض مہلک سے شفا دے دی، اور اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے حضرت ایوب علیہ السلام، ترجمہ یعنی اٹھ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے خدا نے رحم کیا تجھ پر اور راحت دی تجھ کو، اور راحت دی تجھ کو غم سے۔ بولے اے جبرائیل علیہ السلام، میں کیوں کر اٹھوں اس حال میں کہ مجھ میں کچھ بھی طاقت نہیں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ آپ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو، چنانچہ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: فرمایا لات مار اپنے پاؤں سے، یہ ہے چشمہ نہانے کا اور پانی پینے کا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے لات مار دی، اس چشمے سے پانی نکلا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے اس میں نہاؤ اور پانی پیو، اللہ کے فضل و کرم سے آرام پاؤ گے۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، یعنی اس چشمے جاریہ سے نہائے اور اسی سے پانی پیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل بھلے چنگے ہو گئے، اور اتنے خوبصورت ہو گئے کہ مانند چاند 14ویں رات کے روشن ہو گئے، اور ایک چادر بھی بحیثیت سے اڑا دی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام ایک پل پر جو قریب ہی تھا اس پر جا بیٹھے۔ چند ہی ساعت کے بعد بی بی رحیمیہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ کھانے کو لائیں۔ آ کر دیکھتی ہیں کہ جس جگہ پر حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ گئی تھیں وہاں نہیں۔ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور پکار پکار کر روتی ہوئی کہنے لگی، ہائے افسوس صد افسوس اس ضعیف بیمار پر، کاش کہ اگر جانتی تو یہاں سے نہ جاتی۔ تم کہاں ہو؟ کیا تم کو شیر کھا گیا ہے یا بھیڑیا لے گیا ہے؟ اگر میں ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی جان دے دیتی اور اس بلا اور محنت کی جدائی سے تمہاری خلاصی پاتی۔ اگر تمہاری ہڈی بھی ملتی تو اس کو تعویذ بنا کر اپنے گلے میں رکھتی تو اس سے تمہاری یادگار رہتی۔ اب میں کہاں جاؤں اور کس سے پوچھوں؟ کچھ بن نہیں آتی۔ غرض اسی طرح میدان میں چاروں طرف بین کرتی پھرتی اور زاروں زار روتی رہی۔ جب وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قریب پہنچی اور حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو اس طرح روتا ہوا دیکھا تو ان سے اجنبی ہو کر پوچھا، اے بی بی تم کیوں روتی ہو؟ تو وہ کہنے لگیں، ایک بیمار تھا، میں ان کو تلاش کرتی ہوں، اور اگر تمہیں معلوم ہو تو مجھے بتاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اس بیمار کا نام کیا تھا، اس کی شکل و صورت کیسی تھی؟ وہ بولی، بس شکل و صورت تو آپ کی سی تھی جب وہ تندرست تھے، اور ان کا نام ایوب علیہ السلام تھا، اور وہ پیغمبر خدا بھی تھے، اور حال ان کا ایسا تھا کہ آفتاب کی دھوپ بھی ان کے پہلو میں تپش کرتی تھی، کیونکہ تمام بدن ان کا سڑ گیا تھا، اور ان کے گوشت پوش اور رگوں میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور وہ بہت ہی ضعیف تھے، اور ان میں کروٹ بدلنے
نکالنے کی بھی طاقت نہ تھی۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور پھر کہا کہ میرا نام ایوب علیہ السلام ہے، تم پہچانتی ہو؟ بس رحیمہ بیوی نے ادنا تعامل میں ہی پہچان لیا اور صورت و شکل ان کی بدل گئی تھی۔ بس رحیمہ بیوی جلدی سے ان سے گلے مل گئیں اور خوش و خرم ہو کر پوچھنے لگیں کہ اے حضرت، یہ تو بتاؤ مجھے کہ آپ کس طرح سے صحت یاب ہوئے؟ ان کے پوچھنے پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا حال بیان کیا اور وہ چشمہ آب شفا کا دکھایا۔ بی بی رحیمیہ وہ چشمہ دیکھ کر خدا کا شکر بجا لائیں۔ پھر اس کے بعد دونوں اپنے مکان کی طرف تشریف لے گئے اور پھر جو بیٹے بیٹیاں چھت سے دب کر مر گئے تھے سب کو زندہ کر دیا۔ یہ انبیاء کرام کو معجزے دیے گئے ہیں، اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اور جو چیزیں گم ہو گئی تھیں وہ بھی واپس سب مل گئیں۔ اور بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا میں سب طرح سے آسودہ رکھا تاکہ کھیت اور مویشی اور لونڈی غلام اور اولاد صالح اور عورت موافق مرضی کے اور بڑی شکر گزار تھی۔ پھر آزمانے کے لیے ان پر شیطان کو مسلط کیا، کھیت جل گئے، مویشی مر گئے، اولاد اکٹھی چھت کے نیچے دب کر مری، اور جو سارے احباب وہ بھی الگ ہو گئے، اور سارے بدن میں آبلے اور کیڑے پڑ گئے۔ اس موقع پر صرف ایک عورت رفیق رہی، جیسے نعمت میں شاکر تھے ویسے ہی بلا میں صابر رہے۔ ایک قرن گزرنے کے بعد توبہ کی اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کی دبی ہوئی اولاد کو پھر زندہ کر دیا، اور اس کے علاوہ اور بھی نیک اولاد عطا فرمائی، اور زمین سے چشمہ نکالا، اسی چشمے سے پانی پیتے اور نہاتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے صحت مند تندرست کر دیا، اور ان پر سونے کی ٹڈیاں برسائیں اور ہر طرح سے درست کر دیا۔ الغرض جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر لے لی تھیں بلکہ اس سے بھی زیادہ نعمتیں عنایت فرما دیں، اور جو بیویاں چلی گئی تھیں وہ بھی واپس آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور صابر بندے ہوتے ہیں ان کو خدا بند قدوس اپنی بے شمار نعمتیں بخشتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور دیا ہم نے اس کو اس کی گھر والیاں اور ان کے برابر ان کے ساتھ اپنی طرف سے مہر سے اور یادگاری واسطے عقل مندوں کے، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو چنگا کرے، ایک چشمہ نکالا ان کے لات مارنے سے، وہ اس چشمے سے نہاتے اور پیتے ہیں، ان کی شفا ہوئی، اور جو ان کے بیٹے بیٹیاں چھت کے نیچے دب کر مرے تھے ان کو زندہ کیا، اور اتنی ہی اولاد عنایت فرمائی اور رسول بنایا، اور ان کو پھر وہ اپنی قوم کو ہدایت کرتے اور شریعت سکھاتے، اور حالت بیماری میں جو قسم کھائی تھی کہ جب میں تندرست ہو جاؤں گا تو اپنی زوجہ رحیمیہ کو 100 لکڑی ماروں گا، چاہا کہ اس کی ادائیگی کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خدا کے حکم کے تحت ان کو منع فرمایا اور کہا کہ اے ایوب، زوجہ رحیمیہ مستوجب سزا نہیں، تم اس کو رنج مت پہنچاؤ، کیونکہ تمہاری باقی عورتیں تمہاری بیماری میں ساتھ چھوڑ گئی تھیں، صرف بی بی رحیمیہ تیمارداری میں رہی ہیں۔ ان کو حقیقی معنوں میں رفیق حیات جانو، کیونکہ وہ جس طرح تیری صحت و تندرستی میں شریک حیات رہیں ویسے ہی تمہاری بیماری میں ہر وقت تیمارداری کرتی رہی، اس لیے وہ تمہاری صحیح معنی میں شریک حیات ہے، اس کو کسی طرح سے رنج و غم نہ دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نے حالت بیماری میں قسم کھائی تھی کہ اس کو 100 لکڑی ماروں گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایک مٹھا سیخوں کا لو جس میں 100 خوشے گندم کے ہوں، وہ مارو صرف ایک دفعہ، تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے، اور وہ چونکہ 100 خوشے کا ہوگا اس لیے تمہاری قسم کی تصدیق ہو جائے گی، اور پھر اپنی قسم کی وجہ سے گناہگار بھی نہ ہوگے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: اور پکڑا اپنے ہاتھوں میں سیکوں کا مٹھا، پس مارا اسے اور اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صابر تھے، آخر صبر کی جزا میں صحت پائی، کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا۔ ترجمہ: تحقیق پایا ہم نے اس کو صبر کرنے والا اچھا بندہ، تحقیق وہ رجوع کرنے والا تھا، آخر اس میں کیا حکمت تھی؟ اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ کو کسی امر میں صبر نہیں، اس لیے ایوب علیہ السلام کو بلا میں مبتلا کر کے مخلوق خدا کو عبرت دلوائی تاکہ گناہ سے باز رہے، اور وہ چشمہ پیدا کرنے کا یہ ماجرا تھا کہ جو شخص گناہ کے مرض میں مبتلا ہو تو اپنا بدن آب ندامت سے دھو کر توبہ استغفار کرے تاکہ اس کا گناہ جاتا رہے اور وہ خدا کے نزدیک پاک صاف ہو جائے۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن سے کیڑے جاتے رہے، اس چشمے نے میں نہا کر اور پانی پی کر اور اللہ کے فضل و کرم سے صحت و شفا پائی۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے حضرت ایوب علیہ السلام، تم اس پانی سے نہاؤ اور اسی پانی کو پیو تاکہ اللہ کی مخلوق کو معلوم ہو کہ عبادت بھی کرے اور شکر بھی کرے اپنے پروردگار کا۔ بس اے ایمان والو، ہم سب کو بھی ہر وقت خداوند قدوس سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ سمیع و بصیر ہے، یعنی وہ ہماری ہر حرکات و سکنات سے بخوبی واقف ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔
اس لیے ہم سب کو لازم ہے کہ ہر وقت اس کا شکر ادا کریں اور اسی کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کریں اور اس کے حکم کو بجا لانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ اور یہ دنیائے آفرینش سے اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ اپنے نیک و صالح بندوں پر آزمائش کے مواقع پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ابتدائے دنیا سے آج تک بحوالہ تاریخ پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی آزمائش کی اور پھر اس کے صلح میں اپنی نعمتوں سے بھی نوازا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی رسالت اور نبوت میں 48 برس اور زندہ رہے اور اس کے بعد انتقال فرما گئے۔